آج جو باتیں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے، یہ اگر آپ چھوٹے بچے کو بھی سمجھا دیں تو منڈی سے وہ آپ کے لیے اعلیٰ نسل کی گائے لے آئے گا۔ کوئی اضافی خرچے نہ کریں، وپاری حضرات پر خود بیٹھ کر سمجھ لیں اور پھر آپ اس چیز کے فائدے اٹھائیں۔ گائے لینے کے لیے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ منڈیوں میں کون کون سے فراڈ ہوتے ہیں۔ خوبیاں آپ جان لیں گے، لیکن جب تک آپ کو دھوکے بازی کا پتہ نہیں ہوگا تو وہی اعلیٰ نسل کی گائے بیچاری بھی آپ کے لیے ایک مصیبت بن جائے گی۔ تو پہلے میں آپ کے ساتھ دھوکے بازیاں شیئر کرتا ہوں جو منڈیوں میں کی جاتی ہیں۔ پہلی 2 نمبری جو آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے جب آپ منڈی میں جاتے ہیں، تو جو گائے آپ کے سامنے ہوگی اس کا بہت بڑا چڈا ہوگا۔ آپ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ کوئی اعلیٰ نسل کی گائے ہے، لیکن در حقیقت وہ اعلیٰ نسل نہیں بلکہ اسے انجیکشن لگا کر اس کے چڈے کو موٹا کیا جاتا ہے۔ یہ پہلے نمبر کا فراڈ منڈیوں میں ہوتا ہے۔ دوسرا فراڈ جو منڈیوں میں ہوتا ہے، جو یہ 2 نمبر لوگ کرتے ہیں، وہ ایک اور انجیکشن لگاتے ہیں جس سے گائے کی طبیعت بڑی نرم مزاج ہو جاتی ہے۔ آپ اس کے پاس جا کر یوں اسے پیار سے ہاتھ لگائیں گے، وہ وہاں پہ مدہوشی کے حالت میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گی، کیونکہ یہ انجیکشن نشے والا لگایا جاتا ہے، اور نشے کی حالت میں گائے آپ کو کچھ نہیں کہتی۔ اس کا اثر 12 گھنٹے تک ہوتا ہے، اور جب آپ اس گائے کو اپنے گھر لے آئیں گے یا اپنے فارم پر، اگر آپ کی بیوی بیچاری ملکنگ کرے گی تو شاید اسے لات پڑ جائے، اور شاید رات کے وقت پھر وہ آپ کو بھی لات مارے گی۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کو میں اس کا حل بتاتا ہوں کہ جب یہ انجیکشن لگتے ہیں تو ایک عام یا اناڑی بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس گائے کو انجیکشن لگ چکا ہے۔ پہلے آپ گائے کے سامنے جا کر اس کی آنکھیں دیکھیں۔ ایسی گائے جس کو انجیکشن لگ چکی ہے اس کی آنکھیں سرخ ہوں گی، اور دوسری علامت اسی گائے کے ناک سے ریشہ آئے گا۔ جب یہ منڈی میں 2 چیزیں آپ دیکھ لیں تو اس گائے کے سائے کے قریب بھی آپ نہ گزریں، کیونکہ یہ خطرناک گائے ہے، آپ کو نقصان دے گی۔ اب تک 2 فراڈ ہو چکے ہیں، اب تیسرے فراڈ کی طرف جاتے ہیں جس سے آپ بچ کر اچھی گائے لینے میں کامیاب ہوں گے۔ تیسرا فراڈ یوں کیا جاتا ہے کہ جو گائے فارموں میں ناکام ہو جاتی ہے، یعنی جو 1 سال تک چل جاتی ہے لیکن وہ پریگننٹ نہیں ہوتی، تو اس گائے نے آگے جا کر خشک ہونا ہے۔ تو یہی وپاری حضرات ان فارموں کے چکر لگا کر ایسے جانور خرید لیتے ہیں، اور پھر انہی انجیکشنز کا استعمال ہوتا ہے جو آپ سے میں نے شیئر کیے ہیں۔ یہی انجیکشن لگانے کے بعد آگے کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ یا بچی خرید کر اسی گائے کے ساتھ وہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب جیسے میں نے کہا تھا کہ انجیکشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک تو چڈا بڑا ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ گائے کے مزاج میں نرمی آ جاتی ہے، یعنی جو بچہ یا بچی وہ گائے کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں، گائے اسے کچھ نہیں کہتی، اور اناڑی بیچارہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ جو بچہ یا بچی ہے یہ اسی ہی گائے کی نسل ہے۔ اور جب یہ اناڑی بندہ اسی گائے کو خرید کر اپنے گھر لے آتا ہے تو جب نشے کا اثر اتر جاتا ہے تو 12 گھنٹے کے بعد ایک آفت برپا ہو جاتی ہے۔ یہی گائے اس بچے یا بچی کو قبول نہیں کرے گی، اور فراڈ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ گائے اب خشک ہے۔ یہ آپ کو 2-2 کلو دے گی اور کچھ ہی وقت کے بعد وہ بالکل سوکھ جائے گی۔ تو یہ 3 بہت بڑے فراڈ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں جب آپ منڈیوں میں جانور لینے جائیں۔ اب اسی فراڈ سے آپ نے بچنا کس طرح ہے کہ جب آپ گائے لائیں تو آپ کو پتہ ہو کم از کم اس نے بچہ دیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا چیز دیکھنی ہوگی کہ جب گائے پیشاب کرے تو کیا 2 منٹ یا 3 منٹ پہلے وہ اپنا دم اوپر کو اٹھاتی ہے یا نہیں۔ یعنی یہ بڑی علامت ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ گائے اس نے ابھی ڈیلیوری دی ہے، کیونکہ یہ دم اٹھانے کی جو وجہ ہے وہ ہے تکلیف۔ جب بھی گائے ڈیلیوری دیتی ہے تو اس کے اندر زخم بن جاتے ہیں، اور ان زخموں کی وجہ سے وہ بیچاری دم اٹھاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی علامت ہے جس سے آپ سمجھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ چڈے کو بھی دیکھ سکتے ہیں
کیا اس کے چڈے میں کسی حصے میں تھوڑی سی سوزش ہے یا نہیں. اسے کچھ زبانوں میں ملاش کہتے ہیں، جو ایک عجیب سی سوجن ہو جاتی ہے بچہ دینے کے بعد. تو یہ بھی ہر گائے میں پایا جاتا ہے جب اس نے تازہ بچہ دیا ہو. یہ 2 چیزیں ضرور چیک کریں جب آپ گائے خریدیں منڈی سے یا جہاں سے بھی آپ خریدیں. اب تک جو کچھ شیئر کر چکا ہوں یہ ہے سارے فراڈ. اب سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ نے خوبیاں کیا دیکھنی ہوگی ایک دودھ والے جانور میں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ گائے اب دودھ دے گی. پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہوگی، آپ گائے کے نیچے بیٹھ جائیں اور آپ نے دیکھنی ہوگی کہ اس کے پیٹ کے نیچے بڑی بڑی رگیں ہیں یا نہیں. یہ ایک بڑی سی علامت ہے کہ اس جانور نے آگے آپ کو دودھ دینا ہے. چڈے کو بھی ساتھ دیکھ لیں کہ اس کے تھنوں میں فاصلہ ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جتنا اچھا فاصلہ ہوگا اور بڑی بڑی رگیں ہوں گی تو یہ جانور دودھ دے گا. یہ ہے پہلی علامت. دوسری علامت آپ نے کیا دیکھنی ہوگی جو گائے دودھ دے. پیٹ سے آپ چلے جائیں کاؤ کی بیک سائڈ پر. بیک سائڈ میں یہ دیکھیں کہ جو گائے کا چڈا ہے کیا وہ اس کی گھٹنوں سے نیچے ہے یا وہ اوپر ہے. اگر وہ گھٹنوں سے اوپر ہے تو یہ چڈا بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ نیچے ہے تو یہ گائے کے لیے نقصان دہ ہے، تو یہ گائے آپ نے نہیں لینی. اب تیسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، لوگ بتاتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پاتے. نرم چمڑی. شاید آپ نے سنا ہو کہ جو گائے آپ نے لینی ہوگی اس کا چمڑا نرم ہو. یہ یوں ہوتا ہے کہ جس گائے کا چمڑا سخت ہو تو وہ زیادہ تر خوراک اپنے وجود پر لگاتی ہے، یعنی دودھ میں بدلنے کے بجائے وہ کیا کرتی ہے، وہ اسے اپنے صحت پر لگاتی ہے کہ میں زیادہ موٹی ہو جاؤں، اور وہ رزلٹ نہیں ملے گا جو آپ اس گائے سے لینا چاہتے ہیں. تو اس چیز کا خیال کریں کہ اس کا چمڑا جو ہو وہ باریک اور پتلا ہو. چوتھا پوائنٹ جو ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمر کے حساب سے گائے جوان ہو. اور عمر چیک کرنے کے لیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا منہ کھول کر اس کے دانت دیکھتے ہیں. اگر دانت کا طریقہ آپ کو مشکل لگے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کان کے بالکل سائڈ پر آپ دیکھیں. یہاں پر اگر آپ کو ذرا کھڈا سا لگے یا اندر کی طرف ہو تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ گائے اب عمر کے حساب سے بوڑھی ہے، تو یہ گائے آپ نے نہیں لینی. 4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا. ان پر عمل کریں گے تو آپ کو اپنے پسند کی گائے ملے گی. اگر آپ کے ساتھ منڈیوں میں کوئی فراڈ ہوا ہو تو نیچے لکھ دیں تاکہ جو اور لوگ بھی دیکھیں تو ان کو پتہ چلے اور کسی کا نقصان نہ ہو. دیکھنے کا شکریہ. لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب. مجھے اجازت. اللہ حافظ.